أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين. کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، اور مصنف علیہ رحمہ کا نام ہے حضرت شیخ سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 700 ہجری میں انڈیا کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں آپ نے پرورش پائی تھی۔ تصوف، علم و حکمت کی تعلیم آپ نے حضرت شیخ نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کی، اور آپ کے اساتذہ میں ایک بڑا نام وہ ہے حضرت مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ان کو علوم دینیا سکھائے، اور آپ ایک ماہر عالم دین بن گئے، اور علوم دینیا اور قواعد میں کوئی بھی آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آپ نے شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نحو میں کافیہ پڑھی، کافیہ ابن حاجب، اور مفصل، اور فقہ میں مختصر القدوری اور مجمع البحرین آپ نے پڑھی۔ حضرت شیخ رکن الدین اندر پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا نام ہے۔ آپ کا وصال 758 ہجری میں ہوا، اور حضرت شیخ نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے پیر و مرشد تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کو کثیر علم حاصل ہو چکا ہے، اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ کو چشتیہ سلسلے کا خلیفہ بنایا جائے، تو آپ نے ان کو چشتیہ سلسلے میں اپنا خلیفہ مجاز مقرر فرمایا، اور راہ سلوک کی تربیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر ہدایت النحو کے مصنف حضرت علامہ مولانا شیخ سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، ان کے شیوخ پر، ان کے اساتذہ پر بے شمار رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ ایک کتاب ہے کافیہ، جو آپ لوگ پڑھیں گے، بہت بہترین کتاب ہے نحو کی، اسی اسٹائل میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کا نام ہے ہدایت النحو۔ ہدایت النحو کتاب کو پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے، تو اس سے پہلے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کو اس کا ایک اوور ویو دیں گے۔ پہلے شروع کے کچھ اسباق، شروع کی کچھ فصلیں، وہ ہم آپ کو صرف اس کی عربی عبارت اور ترجمہ، فقط ترجمہ، اونلی ٹرانسلیشن، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ کتاب کا اسلوب کیا ہے۔ نحو آپ پڑھ چکے ہیں، نحو کے قواعد کثیر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، نحو آپ جان چکے ہیں، اور یہ بھی اب نحو کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نحو کی کے قواعد سیکھے تھے، تو وہ کتابیں اردو زبان میں ہوا کرتی تھی، اور اب آپ پہلی مرتبہ یہ ایک کہ ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں نحو کے قواعد پر مشتمل ہے، جو عربی زبان میں ہے۔ تو اس کی عبارتوں کی نحوی ترکیب، صیغوں کی صرفی تحقیق، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ کتاب کے کچھ شروع کے اسباق جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکیں، ان کی صرف عربی عبارت اور اس کا ترجمہ، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ عربی عبارت یہ آپ اپنے پاس لکھیں، ایک ایک لائن چھوڑ کے، اور وہ جو ایک لائن آپ چھوڑیں گے وہ ترجمے کے لیے، تو آپ عربی عبارت لکھیں گے، مجھ سے سن کر لکھیں گے،
اور मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँगा, लेकिन स्क्रीन पे जब आपको दिखाऊंगा तो उसमें एराब नहीं लगे होंगे। और एराब में पढ़ूंगा ताकि आपको दुरुस्त एराब पता चल जाए। और उसके दौरान मैं आपको वजूह एराब नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर कोई एराब पढ़ा गया तो क्यों पढ़ा गया, क्योंकि ये हमारा पहला सेगमेंट होगा इस किताब के ओवरव्यू का। तो उस ओवरव्यू में हमने वजूह एराब शामिल नहीं किया, जो कि हमने बात के लिए रख छोड़ा। तो एक लाइन आप लिखेंगे अरबी में, उसकी दूसरी लाइन में आप लिखेंगे उसका उर्दू तर्जमा। फिर ये जब कसीर काम आपके पास जमा हो जाएगा, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, तो वो होगा जब आपके सामने आपका रजिस्टर या आपकी नोटबुक जिसमें दुरुस्त एराब लगी हुई इबारत लिखी हुई होगी और तर्जमा भी लिखा हुआ होगा। फिर हम उसके नुकात पर और इबारत पर और उसमें बयान किए गए कायदे पर गुफ्तगू करेंगे, और कुछ हाशिया भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी शुरू के कुछ दिन तक तो सिर्फ आप अरबी इबारत लिख रहे हैं और उसका सिर्फ तर्जमा लिख रहे हैं। तो चलें फिर अब इसकी इबारत देखते हैं।